دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جہاں سب کچھ بظاہر ویسا ہی رہتا ہے مگر اندر خاموشی سے کچھ بدل رہا ہوتا ہے؟ انسان وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، گھر، راستے، معمولات سب ویسے ہی رہتے ہیں، مگر روح اپنے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ 12 اگست 2026 کا یہ سولر ایکلپس ایسا ہی ایک لمحہ ہے۔ یہ صرف ایک جو ہے وہ اسٹرونومیکل ایونٹ نہیں، بلکہ یہ ایک اسپرچول اور سائیکولوجیکل ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ ایک ایسا کاسمک پاز جہاں کائنات انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود سے ایک سچا سوال پوچھے: کیا میں واقعی ہی وہ زندگی جی رہا ہوں جو میری روح چاہتی ہے؟ دوستو، یہ مکمل سولر ایکلپس جو ہے وہ لیو میں ہونے جا رہا ہے، اور لیو جو ہے وہ صرف کانفیڈنس یا لیڈرشپ کا سائن نہیں، یہ ہارٹ، سیلف ورتھ، آئیڈینٹی، انرجی اور انر لائٹ کا سائن بھی ہے۔ اسی لیے یہ ایکلپس جو ہے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی ایموشنل ریالٹی کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کچھ لوگ اپنے رشتوں کی حقیقت دیکھیں گے، کچھ پہلی بار اپنے انر جو ایک اندر کی ایک تھکاوٹ ہے یا ایک تھکن ہے اس کو محسوس کریں گے، اور کچھ ریئلائز کریں گے کہ ہیلنگ ہمیشہ کمفرٹ نہیں دیتی، اور کبھی کبھی ہیلنگ انسان کو اپنی سچائی کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے کہ اصل میں سولر ایکلپس جو ہے اس کی اسپرچول انرجی کیا ہوتی ہے، اس کی اسپرچول انرجی کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو 12 سائن ہیں ان پر، ان کی ہیلتھ پر، ان کی ایموشنز پر، ان کے کیریئر، منی، اسپرچویلٹی پر کتنا پاورفل اور کتنا اسپرچول امپیکٹ جو ہے یہ سولر ایکلپس لے کے آیا۔ اور آخر میں ہم پاورفل اسپرچول گائیڈنس بھی آپ کو دیں گے تاکہ ایکلپس کی جو انرجی ہے اس کو آپ وائزلی ہینڈل کر سکیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ایکلپس کا سب سے اہم پیغام آپ ہی کے لیے ہو۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اور جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نصرتین وتھ سمیہ چشتی۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سولر ایکلپس ہوتا کیا ہے۔ دوستو، جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی کچھ وقت کے لیے ڈھک جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے، تو اسے سولر ایکلپس کہتے ہیں۔ سائنس اسے اسٹرونومیکل الائنمنٹ کہتی ہے، مگر روحانی علوم میں ایکلپس ہمیشہ ٹرانسفارمیشن کی علامت مانا جاتا ہے۔ قدیم علوم کے مطابق سورج جو ہے وہ انسان کی روح، اس کی شخصیت، ارادے اور انر پاور کی نمائندگی کرتا ہے، اور جب سورج ایکلپس میں چھپ جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ چیزیں سرفس پر آنے لگتی ہیں جنہیں وہ کافی عرصے سے اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ 12 اگست 2026 کا یہ ایکلپس جو ہے وہ لیو سائن میں ہونے جا رہا ہے، لیو کی انرجی میں ہو رہا ہے، جو کہ دل، عزت نفس، کریٹیوٹی، ریکگنیشن اور لیڈرشپ کا سائن ہے۔ اس لیے ایکلپس تھیمز جو ہیں وہ لائیں گے: ایگو ورسز اتھینٹسٹی، اٹینشن ورسز ریئل لو، پرفارمنس ورسز ٹروتھ، اور ویلیڈیشن ورسز سیلف رسپیکٹ۔ یعنی جو چیز فیک فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے وہ اب ہل جائے گی، اور جو چیز سچی ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گی۔ اگر ہم ایکلپس کا اسلامک پرسپیکٹیو دیکھیں تو اسلام میں سورج گرہن یا سولر ایکلپس کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ سورج اور چاند جو ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہٰذا ایکلپس کو خوف، سپرسٹیشن یا اندھی توہمات سے نہیں بلکہ ریفلیکشن، نماز، دعا اور توبہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ وقت جو ہے کیوس کریٹ کرنے کا نہیں بلکہ روح کو اللہ کے قریب لانے کا وقت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سائنس ہیں، ہمارے جو 12 زوڈک سائنس ہیں، ان پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز آپ کی، جو لوگ 21 مارچ سے 29 اپریل کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں، اوبویسلی وہ ایریز ہیں۔ تو ایریز سب سے پہلے آپ کی بات کرتے ہیں۔ تو ایریز والے
जो हैं वो आपका शुमार सबसे जुर्रतमंदाना, बोल्ड और तवाना लोगों में होता है। ये क्लिप्स जो है वो आपके 5th और 9th एंगल को मुतहर्रिक कर रहा है, यानी मोहब्बत, औलाद, अकीदा और रूहानी सफ़र। अब देखते हैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ये किस तरह अफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगस्त के महीने में आपको सर दर्द, ब्लड प्रेशर और आँखों में तकलीफ़ का सामना हो सकता है। क्लिप्स के करीब इन कामों से बचें जिनमें जिस्मानी ख़तरा हो, नींद पूरी लें और पानी ज़्यादा पिएँ। अब देखते हैं आपके इमोशंस और आपके रिलेशनशिप को। तो आपकी जज़्बाती दुनिया में कुछ पुराने ज़ख़म जो हैं दोबारा उठ सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में आपने सब्र रखना है, शरीके हयात से मामूली बातों पे तकरार से गुरेज़ करना है और याद रहे कि जो बात क्लिप्स के दौरान कही जाती है वो लंबे अरसे तक आपको ज़ख़म देती है। अब देखते हैं आपके करियर और फाइनेंस को। तो कारोबार में अचानक जो है वो तब्दीली आ सकती है, कोई नया दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन बड़े माली फ़ैसले जो हैं इक्लिप्स के 2 हफ़्ते बाद करें। जो काम छोड़ना चाहते थे उसका वक्त करीब है, लेकिन जल्दबाज़ी मत करें। अब बात करेंगे आपकी स्पिरिचुअल रेमेडी की, एरीज़ के वो क्या रहनी चाहिए आपके लिए। तो इक्लिप्स के 2 दिन जो हैं वो सदका दें, सुर्ख दाल या चावल जो हैं फ़ुकरा में तक़सीम करें। सूरत यासीन का जो है वो सूरत यासीन की तिलावत करें सुबह और शाम, और या हफ़ीज़ो या अल्लाह को कसरत से रिसाइट करें। ये आपको नुकसान से जो है वो महफूज रखेगा। टॉरस, जो लोग भी 20th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ मई के दरमियान में पैदा हुए हैं वो लोग हैं टॉरस। और टॉरस वाले जो हैं आप मुस्तहकम, मेहनती और घर से मेहनत करने वाले लोग हैं। और ये क्लिप्स आपकी 4th और 8th एंगल को मुतासिर कर रहा है, यानी घर, ख़ानदान, माल और तब्दीली। अब देखते हैं आपकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो इक्लिप्स में कैसी रहेगी। तो गले, गर्दन और हार्मोनल जो आपका सिस्टम है उस पर तवज्जो दें। मैदे की तकलीफ़ भी ज़ाहिर हो सकती है। खाने में एहतियात रखें, मुरगन और भारी खानों से परहेज़ करें। जिस्मानी आराम इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी इलाज है। अब देखते हैं आपकी इमोशंस और रिलेशनशिप को। घरेलू माहौल में कशीदगी आ सकती है, पुराने अधूरे मामलात सतह पर आएंगे। वालदैन के साथ ताल्लुक़ में नरमी इख्तियार कीजिएगा। अगर कोई पुरानी बात दिल में है तो उसे माफ़ कर दें। इस इक्लिप्स में माफ़ी देना आपको बहुत ताकतवर बनाएगा। अब देखते हैं आपके करियर और फाइनेंस को। अजदाद से मिली हुई जायदाद या वरासत के मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं। कारोबार में सरमायाकारी से पहले मशावरत बहुत ज़रूरी है। कर्ज़ लेने से बचें, ये वक्त बचाने का है, खर्च करने का नहीं। स्पिरिचुअल रेमेडी आपके लिए ये है कि जुमे के दिन सफ़ेद और ग्रीन कपड़े जो हैं उसका सदका करें, और उसके साथ साथ सूरह बकरा की तिलावत जो है वो भी करें। और या रज़ा को या अल्लाह का विर्द जो है इसे कसरत से कीजिएगा। अब देखते हैं जेमिनी, जो लोग 21 ऑफ मई से 20th ऑफ जून के दरमियान में पैदा हुए हैं वो हैं जेमिनी। और जेमिनी वाले जो हैं आप बहुत ज़हीन, तेज़ फ़हम और बतूनी होते हैं। ये क्लिप्स जो है वो आपकी 3rd और 11th एंगल को बेदार करेगा, यानी अबलाग, सफ़र और दोस्ती और ख्वाब। अब देखते हैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को। तो असाबी निज़ाम और फेफड़ों पर ध्यान दें। सांस की तकलीफ़, बेचैनी और नींद में रुकावट इस वक्त मुमकिन है। ज़हनी थकावट से बचने के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया से जो है वो वक्फ़ा करें। अब देखते हैं आपके इमोशंस और रिलेशनशिप। तो दोस्तों में से कोई आपको मायूस कर सकता है, भाई बहनों से ताल्लुकात में कशीदगी मुमकिन है, लेकिन याद रखें इस वक्त बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। जो लोग आपके हक़ में नहीं, कुदरत उन्हें अलग कर देगी। अब बात करते हैं आपके करियर और आपके फाइनेंस की। तो राइटिंग, मीडिया, एजुकेशन और कम्युनिकेशन से जुड़े कामों में बहुत अच्छे मौके आ सकते हैं। कोई पुराना ख्वाब जो आपने छोड़ दिया था वो दोबारा जो है वो सरफेस पे आ सकता है, इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। स्पिरिचुअल रेमेडी आपके लिए ये है कि आपने या अलीमो या अल्लाह का विर्द जो है इसे कसरत से करना है, और बुध के दिन सब्ज़ रंग की सब्ज़ियों का सदका जो है वो आपने देना है। अब बात करते हैं कैंसर आपकी। जो लोग 21 ऑफ जून से 22 ऑफ जुलाई के दरमियान में पैदा हुए हैं वो लोग हैं कैंसर। और कैंसर वाले आप बहुत मोहब्बत करने वाले, हसास और घर की मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं। ये क्लिप्स आपके 2nd और 8th एंगल को मुतासिर करेगा, यानी माल, ख़ानदान और गहरी तब्दीली।
اب دیکھتے ہیں آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ کیسی رہے گی. تو معدے، سینے اور ہارمونز کا خاص خیال رکھیں. خواتین اس وقت اپنی صحت پر خاص توجہ دیں. ذہنی دباؤ جسم پر اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صفائی بھی بہت ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی ایموشنز اور ریلیشن شپ. تو آپ کی جذباتی دنیا اس ایکلپس میں بہت زیادہ حساس ہوگی. ماضی کی یادیں اور پرانے رشتوں کا درد پھر سے محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ درد آپ کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے آیا ہے. جو چلا گیا ہے وہ جانے دیں. اب دیکھتے ہیں آپ کے کیریئر اور فائنینسز کیسے رہیں گے. تو مالی معاملات میں ہوشیاری ضروری ہے. کسی کو قرض دینے سے پہلے سوچیں. تاہم خاندانی کاروبار میں ترقی کے اشارے ملتے ہیں. ماں کی دعا اس وقت آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. اسپرچول ریمیڈی کی اگر میں بات کروں تو پیر کے دن سفید کپڑے یا دودھ کا صدقہ آپ دیں. یا اللہ یا لطیفوں کا کثرت سے ورد کریں. اب بات کرتے ہیں لیو آپ کی 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ہے لیو. اور لیو والے جو ہیں یہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ یہ گرہن سیدھا انہی کے سائن میں لگ رہا ہے. تو لیو یہ ایکلپس سیدھا آپ کے برج میں ہو رہا ہے، اس لیے آپ سب سے زیادہ اس انرجی کو محسوس کریں گے. اور یہ ایکلپس آپ کی شخصیت کو بالکل ایک نئی ڈائریکشن دے گا، نئی سمت دے گا. لیکن آپ کے لیے ایک کوشن یا خبردار رہنا ضروری ہے کہ اس ایکلپس کے 72 آورز تک آپ کے لیے یہ بہت انتہائی ایک اہم کام ہے کہ بڑے فیصلے، جھگڑے اور نئے سرے سے کوئی کام شروع کرنے سے آپ نے گریز کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی فزیکل ہیلتھ کو. تو دل، پیٹھ اور ریڑھ کی ہڈی کا خاص خیال رکھیں. بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن میں تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے. کسی بھی علامت کو نظر انداز نہ کریں اور فوری ڈاکٹر سے رابطہ کریں. گرمی میں باہر کم نکلیں. اب دیکھتے ہیں آپ کے ایموشنز اور ریلیشن شپ کو. تو آپ کی انا اور عزت نفس کو چیلنج کیا جائے گا. کوئی قریبی آپ کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو بات آپ کو توڑنے آئی ہے وہ دراصل آپ کے اندر کے پرانے خول کو توڑنے آئی ہے. نیا لیو اس ایکلپس سے کے بعد پیدا ہوگا یا یہ ایکلپس ہی نئے لیو کو جنم دے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے کیریئر اور فائنینس کو. تو پرانا باپ جو ہے یا پرانا چیپٹر جو ہے وہ بند ہو رہا ہے اور نیا کھلنے والا ہے. جو کام آپ کے دل کی گہرائی میں ہے اس کی طرف قدم اٹھانے کا اب وقت آ گیا ہے. قیادت، تخلیق اور اظہار کے نئے دروازے کھلیں گے، لیکن پہلے پرانی زنجیریں توڑنی ہوں گی. اب دیکھتے ہیں اسپرچول ریمیڈی کیا رہے گی. تو ایکلپس کے دن خاص طور پر جو ہے آپ نے یا اللہ یا نورو کو کثرت سے ریسائٹ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میٹھے کا صدقہ دینا ہے، جس میں میٹھے چاول یا کوئی حلوہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ مستحق لوگوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ورگو آپ کی 23 اگست سے 22 سپٹمبر کے درمیان میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں ورگوز. اور ورگوز آپ دنیا کی سب سے محنتی، منظم اور تجربہ کار لوگ ہیں. یہ ایکلپس آپ کے 12 اور 6 اینگل کو متاثر کرے گا، یعنی کہ صحت، خدمت، پردہ اور خلوت جیسے ایریاز کو یہ انرجی جو ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب کرنے جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اس میں کیسی رہے گی. تو آنتوں سے ریلیٹڈ، اعصاب سے ریلیٹڈ یہ وقت بڑا سینسٹیو رہنے والا ہے. کھانے میں ہلکا اور سادہ کھائیں. اور پرانی بیماریاں جو آپ نے نظر انداز کی ہوئی تھیں وہ علامتیں دوبارہ ظاہر ہو سکتی ہیں. یہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ ابھی علاج کریں. اب بات کریں گے آپ کی فیلنگز کی اور ریلیشن شپس کی. تو آپ کی زندگی میں کوئی چھپی ہوئی بات سامنے آ سکتی ہے. خوابوں میں پیغامات آپ کو مل سکتے ہیں. انہیں لکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اکیلے رہنے سے مت گھبرائیں، یہ خود کو پہچاننے کا بہترین وقت ہے. اب بات کریں گے آپ کے فائنینسز اور کیریئر کی. تو پردے کے پیچھے کام کرنا اس وقت آپ کے لیے بہترین رہے گا. ابھی سامنے آنے کا وقت نہیں ہے. خاموشی سے محنت کریں اور نتائج جو ہے وہ ایکلپس کے بعد ظاہر ہوں گے. کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے ذرا رکیں. اور اب دیکھتے ہیں آپ کی اسپرچول ریمیڈی کیا رہنے والی ہے. تو یا اللہ یا شافیوں کو کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وینسڈے کو سبز رنگ کی کچھ سبزیاں جو ہیں وہ غربا میں یا جو لوگ مستحق ہیں ان میں تقسیم کر دیں.
अब बात करते हैं लिब्रा आप की, जो लोग 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दरमियान में पैदा हुए हैं वो हैं लिब्रा। और लिब्रा वालों के लिए ये है कि आप तवाज़न, इंसाफ और ख़ूबसूरती के परस्तार हैं, और ये क्लिप्स जो है आपके 11th और 5th एंगल को मुतासिर करेगा, यानी कि दोस्ती, ख्वाहिशात और मोहब्बत का एंगल। अब देखते हैं कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है। तो गुर्दों, कमर और जिल्द का ख़ास ख्याल रखें, पानी की मकदार बढ़ा दें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, और ज़हनी उतार चढ़ाव जिस्म पर असर डाल सकता है, इसलिए अंदरूनी सुकून आपका सबसे बड़ा इलाज है। अब देखते हैं आपकी इमोशंस और रिलेशनशिप को। तो आपके लिए ये क्लिप्स एक फ़ैसला लाने वाला है। कोई रिश्ता, कोई दोस्ती या कोई सूरत हाल जो अरसे से आपने उसको रोक के रखा था, अब हल होने की तरफ जाएगी। हिम्मत करें और सच्चाई का साथ दें। अब देखते हैं आपके कैरियर और फाइनेंसेस को। तो पार्टनरशिप के मामलात में हल आएगा। अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो कुदरत उसे दुरुस्त करेगी, और नए दोस्तों या कारोबारी साथियों से मिलने का भी इम्कान है। स्पिरिचुअल रेमेडी आपके लिए रहेगी कि या अल्लाह या आदिलों को कसरत से रिसाइट कीजिएगा, और फ्राइडे के दिन जो है वो आपने किसी मुस्तहिक को जो है वो खाना खिलाना है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियो कि आपके लिए ये क्लिप्स कैसा रहता है। जो लोग जो हैं 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं वो हैं स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो वाले जो हैं आप बहुत गहरे, पुरस्कार और मजबूत इरादे वाले लोग हैं, और ये क्लिप्स जो है आपके जो है 10th और 4th एंगल को मुतहर्रक करेगा, यानी कि शोहरत, कैरियर और घर के एंगल को। तो देखते हैं फ़िज़िकल हेल्थ कैसी रहेगी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मसाना और जोड़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा। जज्बात दबाने से जिस्मानी तकलीफ़ जो है वो बढ़ सकती है, इसलिए अंदर जो भी है उसे किसी काबिल एतमाद के साथ, या किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी घर वालों के साथ, किसी सिबलिंग के साथ शेयर करें, उसे सामने लाएं। और आप देखते हैं आपके इमोशंस और रिलेशनशिप। तो आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है, घरेलू मामलात में कोई नया इंकशाफ सामने आ सकता है। सब्र करें, हकीकत खुद आपके सामने आएगी। अब देखते हैं आपके कैरियर और फाइनेंसेस को ये कैसे अफेक्ट करेगा। तो इस इक्लिप्स में आपका कैरियर एक अहम मोड़ पर है। किसी आला मकाम की तरफ सफ़र शुरू हो सकता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मेहनत और खामोशी से काम करें, आपका वक्त आ रहा है। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो मंगल के दिन मसूर की दाल जो है वो किसी को, या गुड़ जो है वो किसी को सदका करें, किसी मुस्तहिक को। और या कवियो या अल्लाह का विर्द जो है इसको रिसाइट कीजिएगा कसरत से। अब देखते हैं सेजिटेरियस, जो लोग 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान में पैदा हुए हैं वो हैं सेजिटेरियस। और आप लोग जो हैं वो आज़ादी पसंद, खुश मिजाज और सफ़र के शौकीन लोग हैं। और ये क्लिप्स जो है आपके 9th और 3rd एंगल को मुतासर करेगा, यानी कि इल्म, यकीन, सफ़र और इजहार के एंगल को। तो अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की मैं बात करूं तो कूल्हों, रानों और जिगर पर आपने तवज्जो देनी है। अगस्त में गैर ज़रूरी लंबे सफ़र से गुरेज़ कीजिएगा। खाने पीने में इतदाल रखें, और ख़ास तौर पर मीठी और चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं आपने इस टाइम पे कम इस्तेमाल करनी है। अब आपके इमोशंस और रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो आपका अकीदा, आपके नज़रियात और आपका ईमान, ये सब इस इक्लिप्स में परखे जाएंगे। कोई वाक़या या कोई इंसान आपको डगमगाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप साबित कदम रहें। अल्लाह पर तवक्ल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखते हैं आपके कैरियर और आपके फाइनेंसेस को। तो तालीम, तदरीस, लिखाई या बैरून मुल्क मौक़ों के दरवाज़े जो हैं वो खुल सकते हैं। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते थे तो अब आगाज़ का वक्त है। इक्लिप्स के 2 हफ़्ते बाद नई शुरुआत करें। स्पिरिचुअल रेमेडी जो है कि जुमेरात को आपने ज़र्दा जो है वो मुस्तहिक लोगों में तकसीम करना है, और या अल्लाह या अज़ीमों को कसरत से रिसाइट करना है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी, जो लोग 22 दिसंबर से 19 जनवरी में पैदा हुए हैं वो लोग हैं कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न जो है आप लोग दुनिया की सबसे अज़म वाले, संजीदा और मकसद परस्त लोग हैं। आप इक्लिप्स जो है, ये इक्लिप्स जो है वो आपके 8th और 2nd एंगल को
چھوئے گا، یعنی کہ گہری تبدیلی، اور آپ کے جو فائنینشیل ہاؤس ہے اس کو یہ ٹچ کرے گا۔ تو آپ کی فزیکل ہیلتھ کی اگر بات کی جائے تو گھٹنے، ہڈیاں اور جلد سے ریلیٹڈ سینسٹیوٹی بلڈ اپ ہو سکتی ہے۔ تھکاوٹ کو نظر انداز مت کیجیے گا، جسم کی سنیں، نیند کم ہو تو دودھ میں شہد ملا کر پئیں، ذہنی بوجھ کم کرنے کے لیے فطرت میں وقت گزاریں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے ایموشنز اور آپ کے ریلیشن شپ۔ تو آپ اکثر سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس اکلپس میں آپ کا اپنا بوجھ سامنے آئے گا۔ کوئی پرانا درد جو آپ نے مضبوطی سے دبا رکھا تھا وہ بہنا چاہتا ہے، اور اسے بہنے دیں۔ آپ اگر رونا چاہتے ہیں تو روئیں، یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ شفا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے کیریئر اور فائنینس کو۔ تو وراثت، انشورنس یا مشترکہ مال کے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ کاروبار میں ایک پرانا ساتھی الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تکلیف دہ ہونے کے باوجود آپ کے لیے بہتر ہے۔ اپنی قدر کو پہچانیں۔ اسپرچول ریمیڈی آپ کے لیے یہ ہے کہ ہفتے کے دن کالے تل یا کالی دال کا صدقہ دیں، یا اللہ یا صبوروں کو کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایکویریس کو۔ جو لوگ 20 جنوری سے 18 فیبرری کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں ایکویریس۔ تو آپ لوگ جو ہیں آپ انوکھے ہیں، آپ انوویٹیو ہیں اور انسانیت پسند لوگ ہیں۔ اور یہ کلپس جو ہے وہ براہ راست آپ کے جو ہے مقابل جو بالکل اپوزٹ سائن ہے، یعنی کہ لیو، اس میں ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کے رشتے، شراکت داری اور خود شناسی جو ہے وہ زیر اثر رہیں گے۔ اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ کی میں بات کروں تو ٹانگیں، پنڈلیاں اور گردش خون کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے۔ بے چینی اور الٹے سیدھے خیالات جو ہیں وہ ذہن پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ زمین سے جڑے رہیں، یعنی کہ گراؤنڈنگ کریں۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے آپ کی بے چینی جو ہے اس میں کمی آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی ایموشنز کو اور آپ کے ریلیشن شپس کو۔ تو آپ کا اہم رشتہ جو ہے، چاہے شریک حیات ہو یا قریبی دوست، اس اکلپس میں ایک نئی پرکھ سے گزرے گا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ کون واقعی آپ کا ہے اور کون نہیں۔ یہ سچ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن آزاد کرنے والا بھی ہوگا یہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر اور فائنینسز کی۔ تو ٹیکنالوجی اور سماجی کاموں سے جڑے ہوئے منصوبے جو ہیں ان میں ترقی کے قوی امکانات ہیں۔ گروپ ورک میں آپ کی قیادت جو ہے وہ ابھرے گی، تاہم کسی بھی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اسپرچول ریمیڈی کی اگر میں بات کروں تو ہفتے کے دن جو ہے وہ آپ کسی مستحق کو جو ہے وہ کالے چنوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور یا اللہ یا جامعوں کو کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا۔ اب بات کریں گے پائسز آپ کی۔ جو لوگ 19 فیبرری سے 20 مارچ کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں پائسز۔ آپ لوگ ہیں روحانیت کے سمندر میں رہنے والے لوگ، حساس، بیدار، محبت برے لوگ۔ اور یہ کلپس جو ہے وہ آپ کی 6 اور 12 اینگل کو جو ہے وہ چھوئے گا یا متاثر کرے گا یا افیکٹ کرے گا، یعنی کہ ہیلتھ، خدمت اور روحانی دنیا کو۔ اور اب دیکھتے ہیں آپ کی فزیکل ہیلتھ کیسی رہے گی۔ تو پاؤں اور امیون سسٹم اور نیند اس وقت توجہ مانگتے ہیں، اور خوابوں میں پیغامات آئیں گے، انہیں لکھ لیں۔ پانی زیادہ پئیں، نمکین کھانوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ روحانی صفائی جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی ایموشنز کو اور آپ کے ریلیشن شپس کو۔ تو آپ کی روحانی حساسیت جو ہے یا سینسٹیوٹی جو ہے وہ اس اکلپس میں جو ہے چوٹی پر ہوگی، اور آپ دوسروں کا درد محسوس کریں گے، لیکن خود کو بھول نہ جائیں، اور اپنی باؤنڈریز بنائیں، اور باؤنڈریز بنانا سیکھیں، اور نہ کہنا بھی ایک محبت ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے فائنینسز اور کیریئر کو۔ تو روحانی شفا جو ہے وہ فن، لکھائی یا خیراتی کاموں سے رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ پردے کے پیچھے کی گئی محنت جو ہے وہ اس وقت بہت رنگ لائے گی۔ صبر رکھیں، آپ کا وقت آ رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اسپرچول ریمیڈی کی۔ تو تھرسڈے کے دن جو ہے وہ آپ مستحق لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور یا اللہ یا غفاروں کو کثرت سے ریسائٹ کیجیے گا۔ دوستو، ہر اکلپس جو ہے وہ ڈسٹرکشن نہیں لاتا۔ کبھی کبھی اکلپس صرف الوژن ختم کرتا ہے، جسے انسان
جو ہے وہ سچ جو ہے وہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ کائنات آپ سے کچھ چھین نہیں رہی ہوتی، یہ آپ کو صرف ویک اپ کر رہی ہوتی ہے۔ 12 اگست 2026 کا یہ سولر ایکلپس جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیشہ ہیلنگ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی اور گروتھ کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اللہ انسان کی زندگی سے وہ چیز نکالتا ہے جسے انسان چھوڑنے سے ڈر رہا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں جو چیز آپ کو آپ کے اصل راستے سے روکے اس کا ٹوٹنا اور چلے جانا بھی ایک رحمت ہے۔ انرجیز جو ہیں وہ صرف پاسبلٹیز دکھاتی ہیں، مگر ڈائریکشن ہمیشہ آپ کے اندر سے اور اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور تقدیر کبھی اندھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ حکمت کے ساتھ چلتی ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اس ایکلپس کے بعد آپ اپنے اندر خاموشی پیدا کریں، اپنے دل کی آواز سنیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں، کیونکہ جو انسان اندر سے جاگ جاتا ہے اس کے لیے پھر باہر کا اندھیرا معنی نہیں رکھتا، بلکہ معنی کھو دیتا ہے۔ اگر ویڈیو جو ہے وہ میننگ فل لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اسٹے ہیپی، اسٹے پاورفل۔